بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم یہ اس ضابطۂ حیات کے قوانین ہیں جو سر تا سر حکمت پر مبنی ہے، ہدی ورحمۃ للمحسنین اس میں ان لوگوں کے لیے جو حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرنے کے متمنی ہوں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی اور ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کا سامان ہے۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایسا نظام قائم کرتے ہیں جس میں تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے چلے جائیں اور جو تمام نوع انسان کی پرورش کا سامان بہم پہنچائے۔ ایسا نظام وہی لوگ قائم کر سکتے ہیں جنہیں اس حقیقت پر یقین ہو کہ زندگی اس دنیا کی زندگی نہیں، اس سے آگے بھی جاتی ہے، اور اس زندگی میں مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس زندگی میں قوانین خداوندی کا اتباع کرتے ہوئے نوع انسان کی پرورش کا انتظام کریں۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون یہی لوگ ہیں جو خدا کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چلتے ہیں اور یہی ہیں جن کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ان کے برعکس وہ لوگ ہیں جو زندگی کا کوئی بلند مقصد اپنے سامنے نہیں رکھتے اور طبعی زندگی کی عارضی لذتوں اور بے معنی مسرتوں ہی کو مقصود حیات سمجھ لیتے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بلا علم و دانش صحیح راستے سے بہکاتے رہتے ہیں۔ یہ زندگی کے بلند مقاصد اور ان کی طرف لے جانے والے صحیح راستے کو مذاق سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخر الامر ذلت آمیز عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے قوانین خداوندی پیش کیے جاتے ہیں تو وہ نہایت متکبرانہ انداز سے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس کے کانوں میں ڈاٹ لگ رہے ہیں جن کی وجہ سے اس نے سنا ہی نہیں کہ اسے کیا کہا گیا ہے۔ ان لوگوں کو مطلع کر دو کہ ان کی یہ روش انہیں بڑے الم انگیز عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ان کے برعکس جو لوگ ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور انسانی معاملات کو سنوارنے والے کام کرتے ہیں ان کے لیے پرآسائش زندگی ہوگی، یہاں بھی اور اس کے بعد بھی۔ خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم یہ خدا کا وعدہ ہے جو ٹھوس حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا، اس لیے کہ خدا بڑی قوتوں کا مالک ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کسی میں اس کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اس کی بات پوری نہ ہونے دے یا اس کی تدبیر کو ناکام بنا دے۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم
اس کی قوتوں اور محکم تدبیروں کا اندازہ لگانا ہو تو کارگہ کائنات پر غور کرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح فضا کی پہنائیوں میں اس قدر عظیم الجثہ کروں کو بغیر ایسے ستونوں کے جو کسی کو نظر آ سکیں تھام رکھا ہے، یعنی غیر مرئی کشش ثقل کے ذریعے، اور زمین میں اتنے اتنے بڑے پہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی رفتار کے مطابق گھومتی رہتی ہے اور تم اس پر اطمینان سے بیٹھے رہتے ہو۔ اور اس نے سطح زمین پر انواع و اقسام کے ذی حیات پھیلا رکھے ہیں، اور وہ بادلوں سے میہ برساتا ہے جس کے ذریعے زمین سے قسم قسم کی اعلیٰ درجے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ ان سے کہو کہ یہ تو وہ کائنات ہے جسے خدا نے پیدا کیا ہے، اب اگر تمہارے ذوم باطل کے مطابق کوئی اور بھی اتنی قوتوں کے مالک ہیں تو مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر نہیں رکھتے وہ ایسی غلطی کرتے ہیں جسے غلط ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں۔ خالق کو اس کے اپنے مقام پر رکھو اور مخلوق کو اس کے مقام پر، پھر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وحی کی روشنی میں نظام کائنات پر غور و فکر سے صحیح نتائج تک پہنچنے کی یہی دانش نورانی تھی جو ہم نے خصوصیت سے لقمان کو عطا کی تھی تاکہ وہ نعمائے خداوندی کا صحیح سپاس گزار بنے۔ خدا کی نعمتوں کی سپاس گزاری یہ ہے کہ انہیں قوانین خداوندی کے مطابق صرف کیا جائے۔ جو ایسا کرتا ہے اس کی ذات کی صلاحیتیں بھرپور انداز سے نشوونما پاتی ہیں، اور جو شخص اس کے خلاف جاتا ہے اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ خدا کا اس سے کچھ نہیں بگڑتا۔ اس کا قانون اپنی نتیجہ خیزیوں کے لیے کسی کی مدد کا محتاج نہیں، وہ از خود اس حسن و خوبی سے کار فرما رہتا ہے کہ اس کے نتائج ہر دیدہ بینا سے بے ساختہ خراج تحسین وصول کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان خود بھی احکام خداوندی کا اتباع کرتا تھا اور اپنی اولاد کو بھی ان کے اتباع کی تلقین کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے سے جسے وہ حکمت کے اصول سمجھاتا تھا کہا کہ اے میرے بیٹے، سب سے پہلے اس بنیادی اصول کو سمجھ لو جس پر انسانی فکر کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ خدا کے اقتدار و اختیار میں کسی اور کو شریک مت کرو۔ اطاعت اور محکومیت صرف خدا کی اختیار کرو۔ یاد رکھو خدائی اختیارات میں کسی اور کو شریک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ انسان خدا کو اس کے مقام بلند سے نیچے اتارتا ہے اور غیر خدائی قوتوں کو ان کے مقام سے اونچا لے جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بے انصافی ہے۔ انسان جن قوتوں کو خدا کا درجہ دے دیتا ہے وہ یا تو فطرت کے مظاہر ہیں اور یا خود دوسرے انسان۔ مظاہر فطرت سب انسان کے لیے مسخر کیے گئے ہیں اور انسان انسان ہونے کی جہت سے سب برابر ہیں۔ اس لیے کسی انسان کا کسی دوسرے انسان یا مظاہر فطرت میں سے کسی کے سامنے جھکنا اس کے شرف انسانیت کی تذلیل ہے۔ تم بیٹا ایسا کبھی نہ کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اس سے آگے بڑھو تو انسانوں کے باہمی معاملات کا سوال سامنے آتا ہے۔ تم حیوانات کو دیکھو، وہ اپنے بچے کی پرورش کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کوئی حیوان بڑا ہو جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو پہچانتا تک نہیں۔
انسانوں کی زندگی اس نہج کی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے خدا نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں بڑی تاکیدی احکام دیے ہیں کہ ان سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کی ماں نے اس کی ایسی حالت میں شکم میں پرورش کی کہ وہ خود کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی تھی، پھر اس کے بعد وہ اسے 2 سال تک دودھ پلاتی رہی۔ بنابراً انسان کا وجود جہاں ہماری محبت کا رہین منت ہے، وہاں اس کی نشوونما میں اس کے والدین کا بھی کم حصہ نہیں، لہذا اسے خدا کا اور اپنے ماں باپ کا سپاس گزار ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ سب کچھ ہمارے ہی قانون کے مطابق ہوتا ہے، اسی کے مطابق جنین کی تخلیق ہوتی ہے اور اسی کے مطابق اس کی پرورش، لیکن بائیں ہمہ جو اس کا نشوونما کا ذریعہ ہوں، ان کی سپاس گزاری بھی ضروری ہے۔ انسانی تمدن کا یہی تقاضا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ لیکن ماں باپ سے حسن سلوک کی اس قدر تاکید کے ساتھ ہم نے انسان سے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ تم پر زور دیں کہ تم شرک کے مرتکب ہو، ان کا ایسا کہنا جہالت پر مبنی ہے۔ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو خدا کی شریک ہو سکے، تو تم ان کی بات بھی نہ مانو، تم بس ان سے دنیاوی معاملات میں نیک برتاؤ کرتے رہو اور اتباع صرف اس کے راستے کی کرو جس کا ہر قدم خدا کی طرف اٹھتا ہے۔ یاد رکھو تم اپنے ہر عمل کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہو، وہ تمہیں بتا دے گا کہ تمہارے اعمال تمہیں کس مقام پر لے آئے ہیں۔ تمہارے اعمال کے نتائج خدا کے قانون مکافات کی روح سے متعین ہوتے ہیں۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ پھر لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا کا قانون مکافات ایسا ہے کہ اگر تمہارا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی پتھر کے اندر چھپا کر رکھا ہو یا وہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں کہیں بھی ہو، خدا کا قانون مکافات اسے کھینچ کر سامنے لے آئے گا۔ یاد رکھو وہ قانون بڑا باریک بین اور ہر ایک کی حالت سے باخبر ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا کہ تم نظام صلاۃ کو قائم کرو، جس بات کو وہی خداوندی جائز قرار دے اس کا حکم دو، جسے وہ معیوب کہے اس سے لوگوں کو روکو۔ اس نظام کے قیام اور بقا کی جد و جہد میں تمہیں جو مشکلات بھی پیش آئیں ان میں ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ یاد رکھو مصائب اور مشکلات میں ثابت قدم رہنا بڑی ہمت کا کام ہے اور اس کے لیے بڑے مستحکم ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور لوگوں سے نخوت اور تکبر کی بنا پر بے رخی مت برتو اور معاملات میں ایسی روش اختیار نہ کرو جس سے اوچھاپن ظاہر ہو۔ یاد رکھو قانون خداوندی کی روح سے خود پسندی اور اوچھاپن اچھے خصائل نہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور اپنی رفتار و گفتار میں ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی کو ملحوظ رکھو اور چلا چلا کر نہ بولا کرو، نرم اور ہلکی آواز سے بات کیا کرو۔ چیخ کر گدھے بولتے ہیں اور یہ تم جانتے ہی ہو کہ گدھے کی آواز کس قدر مکروہ ہوتی ہے اور سننے والوں پر کیسی گراں گزرتی ہے۔
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. یہ تھے وہ حقائق جن تک لقمان ہماری وحی کی روشنی میں عالم انفس و آفاق پر غور و فکر کے بعد پہنچا تھا. اے رسول، تم اپنے مخاطبین سے کہو کہ نظام کائنات تمہارے سامنے بھی ایک واضح کتاب کی طرح کھلا ہے. کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ خدا نے کس طرح کائنات کی ہر شے کو تمہارے فائدے کے لیے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ کر مختلف کاموں میں لگا رکھا ہے؟ مقصد اس سے یہ ہے کہ تمہاری نشو و نما کے لیے جس قدر ساز و سامان کی ضرورت ہے، خواہ وہ محسوس اور مرئی اشیاء ہوں یا کائنات کے پردوں میں چھپی ہوئی قوتیں، اسے نہایت کشادگی اور فراوانی سے بہم پہنچائے اور اس طرح تمہاری نشو و نما کی تکمیل ہو جائے. تمہاری نشو و نما صرف مادی سامان زیست سے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے وحی کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے. اس رہنمائی کو بھی اس نے اس قرآن میں مکمل شکل میں عطا کر دیا ہے. لیکن لوگوں میں وہ بھی ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ وہ کائنات کی معاشی سہولتوں سے تو آگے بڑھ بڑھ کر فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے وحی کی رہنمائی کو لایا جائے تو اس باب میں جھگڑے بکھیڑے نکالنے لگ جاتے ہیں. وہ ایسا کرنے میں نہ علم و بصیرت سے کام لیتے ہیں، نہ ہی اس رہنمائی سے جو نظام کائنات پر غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس وحی خداوندی پر مبنی کوئی ضابطۂ حیات ہوتا ہے. بس ایک اندھی تقریر ہے جس کی بنا پر وہ وحی کی رہنمائی کی مخالفت کیے جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. چنانچہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس ضابطۂ ہدایت کا اتباع کرو جسے خدا نے نازل کیا ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں صاحب، ہم تو اسی ڈگر پر چلتے جائیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، خواہ یہ روش شیطان کی وضع کردہ ہو اور وہ انہیں ایسی تباہی کی طرف لے جا رہی ہو جس سے سب کچھ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. یاد رکھو، زندگی کی صحیح روش یہ نہیں کہ تم آنکھیں بند کیے اسلاف کی روش پر چلتے جاؤ. صحیح راستے پر وہ ہے جو اپنے تمام رجحانات اور تقاضوں کو قانون خداوندی کے تابع رکھتا ہے اور اس طرح حسن کارانہ انداز سے نہایت متوازن زندگی بسر کرتا ہے. یہ وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک ایسے محکم سہارے کو تھام لیا جو اسے کبھی دغا نہیں دے گا، اس لیے کہ کائنات میں ہر کام قوانین خداوندی کے مطابق ہوتا ہے اور اس نے انہی قوانین کو اپنا رہنما بنایا ہے، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ اس کا کوئی کام بگڑ جائے. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. یہ ہے زندگی کا صحیح راستہ، جو اس پر چلتا ہے وہ اپنی منزل مقصود تک جا پہنچتا ہے، اور جو اس سے انکار کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے. تجھے اس کی اس روش سے افسردہ خاطر نہیں ہونا چاہیے. یہ سب ہمارے قانون مکافات کے سامنے جواب دہ ہیں. ان کے اعمال کے نتائج اسی قانون کے مطابق مرتب ہوتے ہیں، لہذا ظہور نتائج کے وقت انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کے کام کرتے تھے. اللہ کا قانون مکافات تو سینے کے اندر چھپے ہوئے خیالات تک سے بھی واقف ہے. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ. بات صرف اتنی ہے کہ اس قانون کی روح سے عمل کے ارتکاب اور اس کے نتیجے کے مرتب ہو کر سامنے آنے میں مہلت کا وقفہ ہوتا ہے. یہ لوگ اس مہلت کے وقفے میں ساز و سامان زندگی سے فائدہ اٹھا لیں، اس کے بعد ہم انہیں کشاں کشاں اس تباہی کی طرف لے جائیں گے جو بڑی ہی شدید ہوگی. وَلَئِن سَأَلْتَهُم
من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہہ دیں گے کہ اللہ نے، لیکن اگر ان سے کہو کہ جب خارجی کائنات خدا کے قوانین کے تابع چلتی ہے تو تم اپنی معاشرتی زندگی میں وہی قانون کیوں رائج نہیں کرتے، تو یہ اس پر کبھی رضامند نہیں ہوں گے۔ ان سے کہو کہ خارجی کائنات ہو یا تمہارا داخلی نظام، ہر جگہ قابل حمد و ستائش صرف خدا کا قانون ہو سکتا ہے، لیکن اکثر لوگ عقل و بصیرت سے کام نہ لینے کی وجہ سے اس حقیقت سے بے بہرا رہتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ ان سے کہو کہ ارض و سماوات میں سب جگہ خدا کا قانون کار فرما ہے، اور کائنات کی ہر شے اسی کے مقرر کردہ پروگرام کی تکمیل کے لیے مصروف سعی و عمل ہے۔ اس لیے وہ اگر کہتا ہے کہ تم اپنے معاشرے کو اس کے قوانین کے تابع رکھو تو اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی اپنا کام رکا پڑا ہے، یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ کائنات کی ہر شے کس طرح اس کے نظام ربوبیت کی حمد و ستائش کی زندہ شہادت ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس کائنات کی وسعتوں اور قوانین خداوندی کی حدود فراموشیوں کا یہ عالم ہے کہ اگر تمام روئے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور موجودہ سمندر سب روشنائی میں تبدیل ہو جائیں اور ان کے ساتھ کئی اور سمندر بھی ملا دیے جائیں تو بھی ان قوانین کا احاطہ نہ ہو سکے، اور یہ قوانین جہاں اتنی قوت رکھتے ہیں کہ اس قدر عظیم القدر نظام کائنات کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ علم و حکمت پر مبنی ہیں، یوں ہی اندھی قوت کی بنا پر نافذ العمل نہیں۔ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ اس کے قانون کی ناپیدا کنار وسعتوں کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ جب سے انسان کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے آخری وقت تک تمام انسانوں کی تخلیق اور ان کی بوسط دوبارہ اٹھنا اس کے نزدیک ایسے ہے جیسی کسی ایک متنفس کی تخلیق و بوسط، اور صرف یہی نہیں کہ اس نے انسانوں کو پیدا کر دیا اور کام ختم ہو گیا، وہ ہر ایک کی سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تم افراد کو الگ الگ دیکھتے ہو، اس کی نگاہ عالمگیر انسانیت پر ہوتی ہے، تم اجزاء پر نظر رکھتے ہو، وہ کل کو بھی دیکھتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جس طرح تمہاری محدود نگاہیں افراد کو دیکھتی ہیں، عالمگیر انسانیت کو نہیں دیکھتی، اسی طرح تم ہر ایک واقعے کو الگ الگ دیکھتے ہو، نظام کائنات کو ایک کل کی حیثیت سے سامنے نہیں رکھتے۔ مثلا تم رات کو ایک الگ وحدت سمجھتے ہو اور دن کو الگ، لیکن اس پر غور نہیں کرتے کہ خدا کا قانون گردش کس طرح رات کو دن کے اندر داخل کرتا ہے اور دن کو رات کے اندر، اور اس طرح رات اور دن ایک ناقابل تقسیم وحدت بن جاتے ہیں۔ اس نے رات اور دن کی اسی گردش کے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک ایک معیار مقررہ تک کے لیے برابر چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس کا قانون مکافات ہے جو ہر وقت سرگرم عمل ہے اور خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون کیا کرتا ہے۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ یہ سب اس لیے ہے کہ خدا خود ایک حقیقت ثابتہ ہے، اس لیے اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ بھی مبنی بر حقیقت ہے،
اور ٹھوس تعمیری نتائج پیدا کرنے کا موجب۔ اس کے سوا تم جس کو بھی پکارو اور صاحب اختیار و اقتدار سمجھو وہ باطل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا قانون اس قدر بلند اور عظیم المرتبت ہے کہ کوئی اور قانون اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا کے اس قانون کی روح سے کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز کس طرح اس کے پیدا کردہ سامان زیست کو لیے سینہ بحر پر رواں دواں چلے جاتے ہیں؟ قوانین خداوندی کی کار فرمائی کائنات کے ہر گوشے میں نظر آ سکتی ہے، لیکن یہ نظر انہی کو آ سکتی ہے جو نہایت مستقل مزاجی سے فطرت کا مشاہدہ اور مطالعہ کرتے رہیں۔ اس طرح ان کی انتھک محنت بھرپور نتائج مرتب کر سکتی ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ ایک طرف یہ خارجی کائنات ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ قوانین خداوندی کے مطابق مسلسل اور متواتر ایک نہج پر چل رہی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ جب جی چاہے اپنی روش میں تبدیلی پیدا کر لے۔ اگر ایسا ہو تو نظام کائنات ایک دن کے لیے بھی چل نہ سکے۔ اور دوسری طرف انسان ہے جو ایک اصول پر قائم ہی نہیں رہتا، ہر آن بدلتا رہتا ہے۔ مثلا تم کشتی کی مثال کو لو۔ کشتی تو ایک اصول کے مطابق چلتی رہتی ہے اور اس میں بیٹھنے والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب کشتی طوفان کی لپیٹ میں آ جاتی ہے اور بڑی بڑی تند و تیز موجیں اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تو اس کے مسافر اس اضطراری حالت میں اس طرح خدا کو پکارنے لگتے ہیں گویا ان کی تمام اطاعت پذیریاں اسی کے لیے مختص ہیں۔ لیکن جب وہ بخیریت ساحل پر اتر آتے ہیں تو ان میں سے بعض کی کیفیت تو خیر پھر بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، لیکن باقی کھلے بندوں ہمارے قانون سے سرکشی برتنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ وہی لوگ کرتے ہیں جو محنت سے جی چرائیں اور فریب کاری اور دغابازی پر ان کا گزارا ہو، اور اس طرح چاہیں کہ قوانین خداوندی پر پردے پڑے رہیں، وہ لوگوں کے سامنے آنے ہی نہ پائیں، اس لیے کہ ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے میں بڑی دیانت داری اور جفاکشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے نوع انسانی ایسی روش کبھی اختیار نہ کرو، تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور ہمیشہ اپنے اعمال کے ظہور نتائج کے وقت سے ڈرتے رہو، جب حالت یہ ہوگی کہ نہ تو باپ بیٹے کے کسی کام آ سکے گا اور نہ ہی بیٹا باپ کا ہاتھ بٹا سکے گا۔ یاد رکھو خدا کا یہ قانون مکافات اٹل ہے، اس لیے طبعی زندگی کے پیش پا افتادہ مفاد تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ دھوکہ دینے والے عجیب عجیب طریقوں سے دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، ان کی چالوں پر کڑی نگاہ رکھنا کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے بہکا نہ دیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ یہ ظہور نتائج کی گھڑی کب آئے گی اس کا علم خدا ہی کو ہو سکتا ہے، اگرچہ اعمال کے نتائج مرتب ہونے کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ جس طرح بارش برستی تو ایک وقت پر جا کر ہے، لیکن وہ بننی شروع ہو گئی ہوتی ہے ایک مدت پہلے سے، یا جس طرح بچہ پیدا تو ہوتا ہے ایک وقت خاص پر جا کر،
لیکن وہ رحم مادر میں بہت پہلے سے مختلف مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ خدا کو ان تمام مراحل کا علم ہوتا ہے۔ ان امور یعنی بارش یا جنین کے مختلف مراحل میں سے گزرنے کا علم تو تم بھی حاصل کر سکتے ہو، لیکن خدا وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم نہیں جان سکتے۔ مثلا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل مستقبل میں کیا کرے گا، اور نہ ہی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہوگی۔ خدا سب کچھ جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے، اس لیے خدا کو اس بات کا علم ہے کہ ظہور نتائج کی گھڑی کب آئے گی۔ تمہیں اس کا یقین رکھنا چاہیے کہ وہ آ کر ضرور رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے کہ تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ یہ ضابطۂ قوانین جس میں نہ کوئی بات شک و شبہ پیدا کرنے والی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی نفسیاتی الجھن کا موجب، اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جو تمام اقوام عالم اور کائنات کا نشو و نما دینے والا ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس رسول نے خود گھڑ لیا ہے؟ یہ کتاب سر تا سر حقیقت پر مبنی ہے اور اٹل ٹھوس نتائج مرتب کرنے کی ضامن۔ اس قسم کی کتاب کوئی انسان نہیں بنا سکتا، یہ تیرے رب کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ تو اس کے ذریعے سب سے پہلے اس قوم کو اس کے غلط اعمال کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرے جس کی طرف تجھ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ زندگی کی صحیح روش اختیار کر لیں۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ یہ رہنمائی اس خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہے جس نے جملہ کائنات کو 6 مختلف ادوار و منازل میں سے گزار کر وہ شکل عطا کی جو تمہارے سامنے ہے، اور اس کے نظام کے مرکزی کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ سو ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں اقتدار و اختیار اسی کا ہے تو پھر اس کے سوا تمہارا ہمدم و کارساز اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا تم ان شہادات سے اس حقیقت کو اپنے سامنے نہیں لا سکتے کہ تمہاری زندگی کو بھی اسی کے قوانین کے تابع رہنا چاہیے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ کائنات کو مختلف ادوار و منازل سے گزار کر پیدا کرنے سے مراد کیا ہے، اسے غور سے سنو۔ اس کا طریقہ تخلیق یہ ہے کہ اس کے عالم مشیت میں ایک اسکیم سامنے آتی ہے، وہ اس اسکیم کا آغاز اس کے پست ترین نقطے سے کرتا ہے اور وہ کائناتی عناصر کے باہمی تعاون سے نشوونما پاتی ہوئی ارتقائی منازل طے کرتی جاتی ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ اس نقطۂ تکمیل کی طرف اٹھتی اور بڑھتی جاتی ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا تھا۔ ان ارتقائی منازل کی مدت تمہارے حساب و شمار کے مطابق 1000 سال، بلکہ بعض اسکیموں کے سلسلے میں 50,000 سال کی ہوتی ہے۔ ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم۔ یہ سلسلہ تخلیق و ارتقاء اس خدا کی طرف سے کار فرما ہے جو ہر شے کی مضمر ممکنات سے بھی واقف ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں سے کیا کچھ مشہود ہو چکا ہے اور کتنا کچھ ہنوز باقی ہے۔ یہ سب کچھ اس قانون خداوندی کی روح سے ہوتا ہے جو تمام اسکیموں کو مناسب نشوونما دے کر
انہیں تکمیل تک پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر شے کی تخلیق میں بہترین حسن و توازن رکھا ہے۔ اس کی انہی اسکیموں میں سے ایک اسکیم انسان کی تخلیق بھی ہے۔ خدا کے عالم امر میں اس اسکیم کے طے پا جانے کے بعد اس کا آغاز اس بے جان مادے سے ہوا جو تمہارے سامنے مٹی کی صورت میں بے حس و حرکت پڑا ہے۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين۔ اس بے جان مادے کے ساتھ پانی کی آمیزش ہوئی تو اس میں زندگی کے اولین جرثومے کی نمود ہوئی۔ اس کے بعد یہ کاروان حیات مختلف مراحل طے کرتا ہوا اس وادی میں آ پہنچا جہاں افزائش نسل بذریعہ تولید یعنی نر اور مادے کے اختلاط سے ہوتی ہے۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ پھر خدا کا قانون اس پیدا ہونے والے بچے میں صحیح توازن و تناسب قائم کرتا ہے۔ اس مرحلے تک یہ طریق تخلیق حیوانات اور انسانوں میں مشترک چلا آتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی صورت میں ایک انقلابی تبدیلی واقع ہوتی ہے جس سے اس کا تخلیقی سلسلہ حیوانات سے یکسر مختلف ہو جاتا ہے، یعنی خدا انسان کو اپنی الوہیاتی توانائی کا ایک شمع عطا کر دیتا ہے۔ اسے انسانی ذات کہا جاتا ہے جو صاحب اختیار و ارادہ ہوتی ہے۔ اور دیکھو اس طرح وہ تمہیں سماعت و بصارت یعنی علم بالحواس کے ذرائع عطا کر دیتا ہے اور ان کے ساتھ دل بھی، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان قوتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ حیرت ہے کہ جس انسان کو ہم نے اس طرح بے جان مادے سے پیدا کیا ہے وہی یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب مرنے کے بعد ہمارے جسمانی اجزاء و عناصر خاک میں مل کر ضائع ہو جائیں گے تو ہمیں ایک نئی زندگی ملے گی۔ اصل یہ ہے کہ اس قسم کے اعتراضات وہ لوگ کرتے ہیں جو خدا کے قانون مکافات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، جو اپنے اعمال کی جواب دہی سے بچنا چاہتے ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ ان سے کہو کہ ہماری کائناتی قوتیں جن کے تابع تمہارا جسمانی نظام کار فرما ہے تمہیں آہستہ آہستہ موت کی طرف لیے جا رہی ہے۔ اس طرح ایک دن تمہاری طبعی مشین چلنے سے رک جائے گی، لیکن اس سے تمہارا جسم ہی ضائع ہوتا ہے، انسانی ذات فنا نہیں ہو جاتی، وہ آگے بھی جاتی ہے اور جو اعمال تم نے دنیا میں کیے تھے ان کے مطابق اس کا مستقبل مرتب ہوتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ ان اعمال کے مطابق جن لوگوں پر تباہی مسلط ہونے والی ہوگی اگر تم ذرا چشم تصور سے کام لو تو تم دیکھو گے کہ وہ مجرمین جو یہاں اس طرح کرتے ہیں کس طرح سر جھکائے خدا کے حضور کھڑے ہوں گے، خاک سر و شرمسار، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، اب ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا ہے، اب ہمیں تیرے قانون مکافات پر پورا یقین آ گیا ہے۔ اب اگر تو ایک بار ان گردشوں کا رخ پچھلی طرف پھیر دے اور ہمیں صادقہ زندگی کی طرف لوٹا دے تو دیکھ ہم کس طرح اچھے کام کرتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة
الجنة والناس أجمعين. لیکن انہیں اس کا علم نہیں کہ اگر اس طرح عذاب کو سامنے لا کر انسانوں کو جبراً صحیح راستے پر چلانا مقصود ہوتا تو ہمارے لیے کیا مشکل تھا کہ ہم انہیں پیدا ہی اس طرح کرتے کہ یہ سب خود بخود صحیح راستے پر چلے جاتے، ان میں غلط روی کی استطاعت ہی نہ ہوتی. لیکن یہ چیز ہمارے اس قانون کے خلاف ہوتی جس کی روح سے ہم نے انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا ہے. ہم اس کے اختیار کو سلب کر کے اسے صحیح راستے پر چلانا نہیں چاہتے. اس طرح مجبوراً صحیح راستے پر چلنے میں کوئی خوبی نہیں. ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، تباہی کا بھی اور سلامتی کا بھی، اور یہ اس پر چھوڑ دیا ہے کہ یہ جون سا راستہ اختیار کرنا چاہے کر لے. لیکن مہذب دنیا کے رہنے والے ہوں یا وحشی قبائل، یہ بالعموم غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اور تباہی اور بربادی کے جہنم میں جا گرتے ہیں. یوں ہمارا قانون مکافات ایک حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ان سے کہا جائے گا کہ اب تم اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتو. تم نے سمجھ رکھا تھا کہ قانون مکافات کا ذکر یوں ہی دھمکی کے طور پر کیا جاتا ہے، اس لیے تم نے ظہور نتائج کے وقت کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اسے یکسر فراموش کر رکھا تھا. اب تمہیں اس عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا جو تمہارے اعمال کا لازمی نتیجہ ہے. ہم تمہیں اس سے محفوظ نہیں رکھیں گے. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لیکن ان تمام دلائل ابراہیم کے باوجود یہ لوگ ہمارے قانون پر ایمان نہیں لائیں گے. اس پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب اسے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس پر غور و فکر کرنے کے بعد اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور پھر نظام خداوندی کو عملاً متشکل کرنے کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں تاکہ اس کے حسین اور خوشگوار نتائج کو دیکھ کر ہر شخص کی زبان سے بے ساختہ نکلے کہ یہ نظام فی الواقع ہزار تحسین و آفرین کا مستحق ہے. وہ اس جد و جہد میں مسلسل مصروف رہتے ہیں اور کسی حال میں بھی اس سے سرتابی نہیں کرتے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی مسلسل جد و جہد اور پیہم سعی و عمل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے پہلو بستر سے ناآشنا ہو جاتے ہیں. وہ دن رات اسی فکر میں منہمک رہتے ہیں. وہ معاشرے میں خوشگوار نتائج پیدا کرنے کی توقع اور اسے تباہ کن خطرات سے محفوظ رکھنے کے احساس سے ہر مقام پر قانون خداوندی کو پکارتے ہیں تاکہ ان کا کوئی قدم غلط سمت کی طرف نہ اٹھ جائے. اس مقصد کے لیے وہ ہر اس شے کو جو ہم نے انہیں دے رکھی ہے ضرورت مندوں کی پرورش کے لیے کھلا رکھتے ہیں. یوں نظام خداوندی عملی شکل اختیار کر لیتا ہے. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ان کی سعی و عمل کے یہ نتائج تو اسی دنیا میں سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی زندگی میں جو کچھ انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ملنے والا ہے اس کا نظارہ آج کوئی شخص نہیں کر سکتا. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان آج انسانی آنکھوں سے مستور ہے. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ان حقائق پر غور کرنے کے بعد بتاؤ کہ کیا وہ جماعت جو خدا کی بتائی ہوئی صحیح راہ پر چلتی رہے اور وہ جو اس راہ کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کر لے اپنے اعمال کے نتائج کے اعتبار سے برابر ہو سکتی ہیں؟ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى
نزلا بما كانوا يعملون. صحیح راستے پر چلنے والے لوگ یعنی جو قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھیں اور اس کے متعین کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہیں، ان کا مستقر خوشگواریوں کی جنت ہوگی جس میں ان کی عزت اور تواضع ایسی ہوگی جیسی مہمان کی ہوتی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. لیکن جو لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں ان کا ٹھکانہ تباہیوں کا جہنم ہوگا. وہ ہزار چاہیں گے کہ کسی طرح اس سے نکل بھاگیں، لیکن وہ جب بھی اس کا ارادہ کریں گے انہیں پھر وہیں دھکیل دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم جس عذاب کی تکذیب کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں اس بڑے تباہ کن عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کریں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے عبرت حاصل کر کے صحیح راستے کی طرف رجوع کر لیں، لیکن جب یہ ایسا نہیں کریں گے اور اپنی غلط روش میں آگے ہی بڑھتے جائیں گے تو ان پر آخری تباہی آ جائے گی جس سے کہیں مفر نہیں ہوگا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. تم خود سوچو کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے خدا کا قانون پیش کیا جائے تو وہ اس سے منہ پھیر لے. ہمارا قانون مکافات ان لوگوں کو ان کے غلط اعمال کی سزا دے کر رہے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اس قسم کا ضابطۂ حیات دیا تھا جس کی روشنی میں بنی اسرائیل کو صحیح راستے پر چلنا تھا، لیکن ان میں سے بعض نے اس سے سرکشی برتی تو انہیں اس کی سزا ملی. لہذا اے مخاطب تمہیں اس باب میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سزا تمہارے سامنے بھی آ کر رہے گی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ان لوگوں کے برعکس ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین محکم رکھتے تھے اور نہایت استقامت سے ان کی پابندی کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہیں دیگر اقوام کی امامت لیڈرشپ عطا کی اور وہ انہیں ہمارے قانون کے مطابق زندگی کے صحیح راستے پر چلاتے رہے. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. لیکن اس کے بعد انہوں نے ان قوانین میں اختلافات پیدا کرنے شروع کر دیے تو ان سے امامت اقوام چھن گئی اور ان پر ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط ہو گیا. اب ان کے ان اختلافات کا فیصلہ قیامت میں ہوگا کیونکہ وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، البتہ ان کے پسماندگان جو اس وقت یہاں موجود ہیں ان کے اختلافات کا فیصلہ اس انقلاب میں ہو جائے گا جو قرآن کی روح سے واقع ہونے والا ہے. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. ان دلائل و براہین کے بعد جو پہلے بیان کیے جا چکے ہیں اور ان تاریخی شواہد کے بعد جن کی طرف اب اشارہ کیا گیا ہے، کیا ان پر یہ حقیقت واضح نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ان کی غلط روش زندگی کی پاداش میں تباہ کر دیا؟ یہ قومیں کہیں دور نہیں تھیں، ان کے اجڑے ہوئے مکانوں کے کھنڈرات میں یہ لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں. اگر یہ صرف
اتنی بات پر ہی غور کر لیں تو یہی ان کے لیے ہمارے قوانین کی صداقت کی بین شہادت بن سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ اس کے بعد بھی صحیح بات پر کان نہیں دھریں گے؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ۔ غلط راستے پر چلنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسے تو یہ لوگ ان کھنڈرات سے دیکھ لیں، اور خدا کے نظام ربوبیت کی صحیح روش پر چلنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اگر اسے سمجھنا چاہیں تو یہ چیز ان کے روزمرے کے مشاہدے کی ہے کہ ہم پانی کو ہانکتے ہوئے اس سرزمین کی طرف لے جاتے ہیں جہاں سرسبزی اور روئیدگی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، لیکن زمین میں پیداوار کی صلاحیت ہوتی ہے، تو اس پانی سے ایسی ہری بھری کھیتی اگتی ہے جسے یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے مویشی بھی۔ کیا یہ اس سے بھی اتنی بصیرت حاصل نہیں کرتے کہ جو معاشرہ خدا کے قانون ربوبیت کے مطابق متشکل ہوگا وہ کس قسم کے خوشگوار نتائج کا حامل ہوگا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لیکن یہ لوگ ان میں سے کسی بات پر بھی دھیان نہیں دیں گے، اس لیے کہ انہیں ہمارے قانون مکافات پر یقین ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ فیصلہ کن انقلاب جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو کب آئے گا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ ان سے کہو کہ اس فیصلہ کن انقلاب کے لیے اس قدر جلدی کیوں مچاتے رہتے ہو؟ وہ جب آ جائے گا تو اسے دیکھ کر اگر تم ایمان بھی لانا چاہو گے تو تمہارا اس وقت کا ایمان تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ بہرحال ان سے جو کچھ کہنا تھا کہا جا چکا، اب تو ان کا خیال چھوڑ کر اپنے پروگرام کی تکمیل کی طرف لگ جا اور پھر اس کے نتائج کا انتظار کر۔ دوسری طرف یہ مخالفین اپنی روش کے نتائج کا انتظار کریں، وہ فیصلہ کن انقلاب خود آ کر بتا دے گا کہ کون سچا تھا۔